یہ جو حماس کا پورا قضیہ ہمارے سامنے آتا ہے، سوال یہ ہے کہ میرے سامنے 50 پہلوان آگے ہیں تو میں تو ان سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو یہ میرے ایمان کی کمی کا باعث کیسے بن سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت حماس کو شکست ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں 80,000 تک لوگ شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں۔ تو اس میں حاصل ہوا کیا، سوال یہ ہے۔ اور اسرائیل اس وقت جس جگہ پر پہنچ چکا ہے، یعنی جو منادی ہم اتنے لمبے عرصے سے کر رہے ہیں، ہمارے بزرگ کر رہے ہیں، جاوید احمد غامدی صاحب نے کیا، ہمارے بزرگ احمد جاوید صاحب کر رہے ہیں، ہر آدمی جو یہ بتا رہا ہے وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہے۔ پہلے اس بات کو سمجھیں۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حماس فتح کے دہانے پہ پہنچی ہوئی تھی، ان دانشوروں کی بزدلانہ گفتگو کے نتیجے میں اس کو شکست فاش ہوگی۔ نہیں بھائی، وہ یہ بتا رہے تھے کہ جس طرف تم دوڑ رہے ہو آگے کھائی ہے، اس کھائی سے اپنی نسلوں کو بچاؤ۔ اگر حماس کو فتح ہو جاتی تو بحث کرنے کی ضرورت نہیں، فتح نہیں ہوئی نا، آپ کے 50,000 بندے مارے گئے، وہ جن کو آپ پکڑ کے لائے تھے آج آپ ان کو واپس کر کے اپنے بندے چھڑوا رہے ہیں۔ یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں یہ فقہ اسلامی کی روح سے بھی ناجائز تھیں کہ آپ نے ایسی جگہ پہ حملہ کیا، لوگوں کو یرغمال بنایا جو عملاً نان کمبیٹنٹ ہے۔ برائی کا ارتکاب مسلمہ حقیقت ہے، میرے سامنے کسی برائی کا ارتکاب ہوتا ہے، اصول دین میں زیر بحث ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی استطاعت سے بڑھ کر دینی لحاظ سے کسی چیز کا مکلف نہیں ٹھہرایا جاتا۔ میرے سامنے 5,000 لوگ مل کے کوئی توہین کا کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، استطاعت، طاقت ہے، تو آپ یہ کام کر ڈالیں۔ ہاتھ سے کر سکتے ہیں ہاتھ سے کریں، زبان سے کر سکتے ہیں زبان سے کریں۔